قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ شوہر بیوی یا عورت مرد کے تعلق پہ بہت سارے ڈرامے فلمیں موجود ہیں، رومانٹک کوٹس مل جائیں گے، شوہر بیوی کیا ہیں، ہوم سویٹ ہوم اور کچھ بھی کہیں، لیکن جو قرآن نے جملہ بولا میرا خیال اس سے زیادہ انٹیمیسی والا کوئی سینٹنس نہیں ہوگا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس کا کام کیا ہے؟ ستر پوشی۔ شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کے راز چھپاتے ہیں۔ کبھی کسی کی قمیض نے بولا یہ اندر سے بڑا سا پیٹ لے کے بیٹھی بھی ہے، کھلے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، یہ بائے میں ورنہ تو پتہ چل جائے گا کتنی موٹی۔ تو شوہر بیوی کو بھی ایک دوسرے کے راز نہیں بتانے چاہیے۔ لباس خوبصورتی ہے، شوہر بیوی بھی خوبصورتی ہوتے ہیں، قد کاٹ کے برابر ہوتا ہے لباس۔ شوہر بیوی کے اندر بھی کف ہونا چاہیے، اور لباس حقیقت میں انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، موسم کی شدتوں سے بچاتا ہے۔ تو شوہر بیوی بھی دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی خوبصورتی کو ظاہر کر کے بتا دیا کہ امت مسلمہ کے گھروں میں اگر سکون ہوگا، شوہر بیوی کا رشتہ خوبصورت ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے سیٹسفائیڈ ہوں گے، مطمئن ہوں گے، تو باقی کام بھی پرسکون ہوں گے۔ تو پوری کوشش کیا کریں اپنے گھروں میں سکون رکھنے کی۔ بیوی ہے تو شوہر کو خوش رکھے، ہو گئی انبن ٹھیک ہے، 1 منٹ میں فارگیو فارگیٹ، رات گئی بات گئی۔ اسی طرح دوسری طرف سے بھی یہ برابر کا معاملہ ہے، بیوی کو پاؤں کی جوتی کہنا توہین ہے، بیوی کا مجازی خدا بن کے بیٹھنا یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے۔ آپ غصے میں چیخ سکتے ہیں، یہ نہیں چیخ سکتی، آپ موڈ بنا سکتے ہیں، یہ نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ والی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دوں گی اس لیے کہ جھگڑا نہ بڑھے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بہت اعلیٰ مقام دے گا۔